बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, जहांगीर तरीन की अहम शख्सियत से मुलाकात होती है और क्या मामला सुलझ जाते हैं या कि मजीद उलझने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप ने ऐलान कर दिया है कि अब हम असेंबली में अलग से नशिस्तों पर बैठेंगे। दूसरी जानिब सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे और दूसरी जानिब है कि बजट से पहले कोई भी इस तरह का एक्शन लिया नहीं जाएगा। जबकि शहबाज शरीफ साहब यानी कि अपोजिशन की तरफ से एक सामने बात आती है, उन्होंने कहा जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, ये तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है। आखिरकार क्या जब इलेक्शन से पहले ही कोई एक नई सियासी जमात तो नहीं खड़ी हो जाएगी? क्या तहरीक इंसाफ के सामने एक फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं अंदर से बनने जा रहा? ये बहुत सी सवालात हैं जो कि आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर तजियाकार, कालम नगार, दानिश्वर सज्जाद मीर साहब ने हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन किया हुआ है। सज्जाद मीर साहब, कैसे देख रहे हैं? पंजाब में कोई तब्दीली आती देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो सब इनकार कर रहे हैं। अच्छा, किसी तब्दीली के हवाले से सब इनकार कर रहे हैं कि तब्दीली नहीं आ रही, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हमने फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया, बल्कि हम ख्याल लोगों का ग्रुप है जो पीटीआई में है, रहेगा और रहा था। इस बारे में ये कहा जाता है कि दबाव सारा पंजाब में फिलहाल डाला जा रहा है, क्योंकि मसाइल पंजाब ही के अरकान से थे और जहांगीर तरीन का ग्रुप है भी पंजाब से ही। बिल्कुल सही। और खास तौर पर जो भी पंजाब से उनका ताल्लुक है और वो उस हिसाब से अपनी सियासत करना चाहते हैं। कहते हैं कि बुजदार साहब जो है वो उनके साथ मामला ठीक, और जैसे मामला होते हैं फंड्स नहीं जारी करना वगैरह वगैरह, और हम इसको देखेंगे। असर तो इसका हुआ जी, यानी कि 48 घंटे गुजरे थे कि 50 मेंबरान असेंबली से बुजदार साहब की मुलाकात हो गई और वो गेट नंबर 4 वाले शेख रशीद जो है ना कि सीधा टल्ली, वो भागते भागते आए। उन्होंने कहा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। मतलब ये ना समझा जाए कि पंजाब में एस्टेब्लिशमेंट कोई तब्दीली लाना चाहती है, क्योंकि तब्दीली एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं आया करती, आमतौर पर यही ख्याल है। और आप समझते होंगे कि ये जो ग्रुप बना है ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बना, इमरान खान को निकालने के लिए या पंजाब में हुकूमत बदलने के लिए बना है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने इसकी तस्दीक की और बड़े फख्र से कहा कि इमरान तो भी 5 साल निकालेंगे और ये वगैरह वगैरह, और ये लोग अभी नहीं। शहबाज शरीफ के बारे में कहा वो तो मेरी पार्टी के हैं, यानी मतलब ये था कि जो मेरा ताल्लुक फौज से है वो भी ताल्लुक उनका भी खुफिया इदारों से वैसे ही रहा है। वो एक अलग कहानी है, उसको अलग डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुजदार साहब ने सबसे मुलाकात की। एक इतला ये है कि शायद इस्लामाबाद से शेख रशीद आए होंगे या कोई और पैगंबर आया होगा। उन्होंने एक बुजदार साहब को समझाया कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये खतरनाक बात हो सकती है और खास तौर पर बजट आने से पहले आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों ने सुना है, इनसे भी ये पैगाम दिया कि आप जरा मेरा ख्याल में कुछ ज्यादा ही आगे चले गए हैं, मसाला ज्यादा लग गया है। अच्छा। आप जरा पीछे आ जाएं और कोई इतना आगे जाकर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। अब यानी कि मतलब ये है कि दोनों तरफ से कहा गया कि सीज फायर करो, मामला को निपटाओ, स्टेटस को कायम रखो। वो जो मामला उनके स्टेटस को कायम रखो ना तो नहीं, बल्कि जो मामला मैं सब सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप क्या देखते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब में इतनी हिम्मत है, उनकी पर्सनली या सियासी बसीरत रखते हैं कि वो इतना आगे जा सकते हैं? और क्या एक ये चीज है, एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं उस्मान बुज़दार अपनी जो एक अक्सरियत है वो खो चुके हैं? दोबारा से जी राबिता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, ये तो कह दिया शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन लीडर ने, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि कुछ खबरें आ रही थी कि कुछ मिल रहे हैं इनके साथ, कुछ बातचीत जारी है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से बातें आ रही थी, मगर अभी तक कबल अज़ वक्त कहना कुछ भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में खासतौर पर इस वक्त जो पंजाब की सियासत है वो काफी गर्म हो चुकी है।
جو ترین گروپ ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے، جبکہ وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے ہم خیال لے جاتے ہیں ترین صاحب، جہانگیر ترین صاحب۔ میر صاحب نے ہمیں دوبارہ سے ایک دفعہ جوائن کیا۔ جی میر صاحب، جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بزدار حکومت کیا اکثریت کھو چکی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ بزدار صاحب میں اتنی سخت ہے، اتنی بصیرت ہے، وہ اتنی رکھتے ہیں جرت کہ وہ اتنا آگے چلے جائیں؟ نہ بصیرت ہے نہ جرت ہے، لیکن ان کو حمایت حاصل ہے عمران خان کی۔ صحیح۔ عمران خان کو پچھلے دنوں میں جب کچھ کہا گیا اور ان سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں سے جان چھڑائی جائے تو انہوں نے 3 لوگوں کو الگ کرنے سے معذرت کر لی، جن میں سے ایک تو تھے وہ یہ ہمارے بزدار تھے، اور دوسرے کہا جاتا ہے کہ محمود خان جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ ہمارے اعظم خان جو کہ چیف پرنسپل سیکرٹری ہیں۔ گویا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہی لوگ جو کہ دونوں صوبے چلا رہے ہیں، جو حکومت کے پاس ہیں، اور جو کہ وفاق کو چلا رہے ہیں تیسرا شخص، وہ تینوں کے تینوں شاید کمپیٹنٹ نہیں ہے، یا شاید خرابی کی جڑ وہی ہو سکتے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ ٹھیک بات ہے غلط بات ہے، لیکن عمران ان سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میری کوئی ذاتی رائے ہے اس بارے میں، اس حوالے سے میں وہ بات جہاں کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری بصیرت ہو نہ ہو، لیکن جب نظر آتا ہے کہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو عقل آئی جاتی ہے۔ گلزار صاحب کو اتنی عقل تو آ گئی ہے کہ ان لوگوں سے بنا کر رکھی گئی، ان کو بتا بھی دیا گیا ہے تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ بنا کے رکھی جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کی بات مانی جائے، لیکن وہ اس پر اتنا قائم رہتے ہیں کہ اتنا نہیں رہتے۔ اور کب اسے عمران خان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، میں نے NRO نہیں دینا وغیرہ وغیرہ، وہ جو نعرہ بنتا ہے جس کے نتیجے کے طور پر سارا فساد کھڑا ہوتا ہے، وہ نعرہ دوبارہ بلند ہوتا ہے اور کوئی بھی ان کی حمایت کرنے کے لیے آگے نہیں آ سکتا۔ صحیح۔ میر صاحب، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں نامور تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے جوائن کیا۔ جی سلمان عابد صاحب السلام علیکم۔ جناب میر صاحب السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے بھائی جان؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جہانگیر ترین، یہ بزدار قصہ کیا ہے، آپ بتائیے۔ دیکھیے، آپ تو آج کی جو لیٹسٹ نیوز ہے اس میں تو کافی حد تک یہ معاملہ ڈیفیوز ہو گیا ہے، کیونکہ حکومت نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ کسی طریقے سے جو جہانگیر ترین کے ساتھ ارکان قومی اسمبلی اور خاص طور پہ صوبائی اسمبلی پنجاب کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کو انفرادی سطح کے اوپر ڈیل کیا جائے۔ اور کل 5 لوگ اور آج 6 لوگوں نے عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے اور اپنے جو ذاتی معاملات ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے اس کو کافی حد تک ریزالو کر لیا ہے۔ اور راجہ ریاض صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کو عثمان کا فون آ گیا ہے، اور عثمان بزدار سے ملاقات کے بعد امید ہے کہ یہ معاملات طے ہو جائیں گے۔ تو بظاہر تو دیکھیے یہ سارا معاملہ کا تھا، وہ تو ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے تھا، اور اس کو پنجاب حکومت نے امیڈیٹ خطرہ محسوس کرتے ہوئے ڈیل کیا ہے۔ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت ایک بڑا خطرہ بننے کی جو بات ہوئی تھی وہ کم ہوا ہے، لیکن ابھی تک جہانگیر ترین جو ریلیف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت سے، اس کا کوئی امکانی پہلو نظر نہیں آ رہا۔ تو ابھی جب تک کہ جہانگیر ترین کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اس وقت تک کوئی بات کہنا جو ہے ذرا مشکل لگتا ہے کہ یہ معاملہ کیسے چلے گا۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک سخت جنگ جو ہے عمران خان ورسز جہانگیر ترین کے اوپر ہے، اور جہانگیر ترین ان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کو بطور ہتھیار اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 باتیں کہی۔ جی آپ بات کر رہے تھے، مکمل کریں۔ جی آپ بات کریں۔ لیکن میں نے کہا اس پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اس وقت جو سارا کلیش پیدا ہوا ہے اس میں غالباً ان لوگوں کا ارادہ 2 تھا۔ ایک تو پنجاب کا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، دوسرا بیسک مسئلہ یہی تھا کہ جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ تو کیا اگر جہانگیر ترین سے معاملہ طے نہیں ہوتا تو باقی لوگ جن کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے حلف اٹھایا تھا، وہ کہتے ہیں حلف نہیں اٹھایا تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا، بلند آواز میں کہا تھا، پڑھا تھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ایک رکن میرے پروگرام جی، تو کیا طے ہو جائے گی بات؟ ہاں نہیں، ابھی یہ معاملہ تو ابھی طے نہیں ہوا، اور یہ اچھا یہ بات ابھی طے تو نہیں ہوئی کہ معاملہ طے ہو گئے ہیں، لیکن ایک بات تو ہے نا کہ گیم جو ہے وہ حکومت کی کورٹ میں ہے،
اگر وہ اس بحران سے بچنا چاہتی ہے تو ان کو جہانگیر ترین سمیت ان کے ارکان اسمبلی جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں تو وقتی طور پہ مینج کرنا پڑے گا. اور اگر وہ مینج نہیں کریں گے تو پھر جہانگیر ترین اپنے کارڈ تو شو کریں گے نا, کیونکہ جب آپ ان کو دیوار سے لگائیں گے تو پھر وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ معاملہ فوری طور پہ ختم ہو گیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کا موڈ کیا ہے, خاص طور پہ جہانگیر ترین کے مقدمے کے بارے میں. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ ایک تو کہا جاتا ہے کہ ایسے جب بھی کبھی کوئی ڈسینٹ پیدا ہوتا ہے تو پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دونوں کا پیغام دیا کہ اپنی حدوں میں رہو, اور دوسری طرف یہ ہے کہ پرویز الہی نے بھی کہا کہ معاملہ ہم تو ساتھ نہیں ہیں, شہباز شریف بھی کہتا ہے ہمارا کھیل نہیں ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے پھر حکومت بدلنے کی بات تو نہیں ہے. اگر یہ سارے معاملات جو ہے بات چیت کے ذریعے طے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے میر صاحب کے اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہے. اور اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ پنجاب حکومت کو یا مرکزی حکومت کو تبدیل کرنا چاہتی تو پھر یہ گروپ ایک اور موڈ کے ساتھ نظر آتا. وہ موڈ تو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا, اس لیے مجھے فوری طور پہ کوئی بڑا خطرہ حکومت کے تنازع میں کہ حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے تو نظر نہیں آ رہا. لیکن حکومت کا جو داخلی بحران ہے اس کی یہ ریفلیکشن کرتا ہے کہ حکومت کے اپنے داخلی معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنے ان کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے یہ ایک آپشن ہے کہ اس وقت حکومت اپنے ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں مینج کرے, معاملات کو ریزالو کرے. اگر وہ یہ ریزالو نہیں کرے گی تو آج آپ نے خبر سنی ہوگی کہ کے پی کے اندر بھی ایک باغی گروپ بن رہا ہے. تو پھر یہ جہانگیر ترین ایک بڑا مسئلہ تو پیدا کر سکتے ہیں پنجاب اور کے پی کے کی پالیٹکس میں اور مرکز میں. یہ درست بات ہے. دوسری طرف ایک طرف تو مصالحت کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف جو شاید پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں چودھری اعجاز صاحب, جو اب سینیٹر بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں شوکار نوٹس دوں گا, ذرا سینٹ کا الیکشن تو ہو لینے دو. بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بجٹ اجلاس میں حکومت کی حمایت کرتے ہیں تو پھر کوئی شوکار نوٹس ایشو نہیں ہوگا. لیکن اگر بجٹ اجلاس میں یہ گروپ جو ہے حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ شوکاز نوٹس ہوتا ہے. تو ایک قسم کی دونوں طرف کی دھمکیاں جو ہے نا وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں. یہ پاور ٹیکٹس ہے, ایک دوسرے کے اوپر دباؤ میں لانے کی کوشش ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ وقتی طور پر جو ہے ایک پریشر تو حکومت پہ بلڈ ہوا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ حکومت کی حمایت میں بھی بہت سے لوگ عمران خان کی حمایت میں سامنے آئے ہیں. لیکن پچھلے جو 24 گھنٹے گزرے ہیں اس میں کافی حد تک اس گروپ کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے. اب بالکل درست فرمایا آپ. لانگ ٹرم میں کیا آپ کوئی بڑا پرابلم تو نہیں دیکھتے کہ یہ طوفان ابھی تو ٹل جائے, بحیرہ عرب کے سے دوسری طرف سے نکل جائے, بمبے اور گجرات کے ساحلوں کی طرف بڑھ جائے؟ دیکھیے اب جو کچھ ہونا ہے میر صاحب, اب جو کچھ ہونا ہے وہ 2023 کے الیکشن میں ہونا ہے. اور میری اطلاعات یہ ہیں, یہ میری خبر ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے پی ایم ایل این کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں اس ہم خیال گروپ کے, اور ان میں سے بیشتر لوگوں کو پی ٹی آئی شاید انتخابی ٹکٹ بھی جاری نہ کرے اور یہ لوگ پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے شاید انتخاب لڑے. اس لیے ابھی فوری طور پہ کوئی ایسی مہم جو ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ حکومت کو گرانے کی باتیں ہوں گی. اور میں تو اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ قبل از وقت انتخابات یعنی 2022 میں عام انتخابات بھی ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب, آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ صورتحال کو ہم سے واضح کیا. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں سلمان عابد صاحب کی یہی رائے ہے کہ عارضی طور پر تو حکومت بھی اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ اس طوفان کا رخ موڑا جائے اور اپنے ساحلوں سے اسے دور کیا جائے. انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی کبھی کبھی یہ باتیں نا, طوفانوں کا رخ ہونا انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا کبھی کبھی. یہ قدرت کی طرف سے آفات بھی آتی ہیں, طوفان بھی آتے ہیں, سیلاب بھی آتے ہیں اور زلزلے بھی آتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک تو بات تو ہے کہ وہ جو پانی کے بہاؤ کے خلاف تیرنا جانتے ہیں وہ عموماً تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں اور وقت کا رخ بدل دیتے ہیں. اچھا میر صاحب, جہانگیر ترین دیکھیں جنوبی پنجاب میں ان کا بڑا ہولڈ ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. اوپر سے اگر دیکھا جائے شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ صاحب وہ بھی جنوبی پنجاب سے ہیں, آپس میں بعض اوقات سامنے بھی آتے ہیں, وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اور آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا کہ انہوں نے کس طرح سے پی ٹی آئی جوائن کی, کس طرح سے وہ آئے ہیں پی ٹی آئی میں. تو کیا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم 2 تو تیار نہیں ہو رہے, کیونکہ وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, دورے کر رہے ہیں, اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کے سامنے. دیکھیں ان کے لیے تو گویا جنت ہے نا. جوید ہاشمی گئے پہلے, وہ خوش ہو گئے. اس کے بعد اب جہانگیر ترین پہلے نااہل ہو گئے تھے, انہوں نے بلکہ یہ تبصرہ بھی کیا ہے تو ایک نااہل آدمی کے ساتھ میں کیا مقابلہ کروں.
وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے بھی امیدوار تھے، اور وہ اس وقت ہیں تو وزیر خارجہ، لیکن امیدوار وہ وزارت عظمیٰ کے ہیں. تو ساری باتیں ان کا ٹارگیٹ تو عمران ہے، عمران نہیں ہے تو کم از کم پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے. اور اس سلسلے میں ان کے لیے ان کے بلی کے باغوں چیکا ٹوٹا وہ جو محاورہ پرانا ہوا کرتا تھا، تو یہ جو چیکا ٹوٹا ہے اس میں ظاہر ہے ان کا فائدہ تو ہے، لیکن وہ خام خواہ بول کر ایک غیر سیاسی رویہ اختیار کرتے. صحیح ہے. اچھا میر صاحب ہمیں ادھر جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے. یہاں پر جہانگیر ترین صاحب کے معاملے میں بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ ان کی پارٹی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے، اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی. جی لائن پر ہیں جی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم نثار چیمہ صاحب. جی اچھا جناب میر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر جی، اللہ کا شکر. سارا میر صاحب سارا عالم اسلامی دکھی ہے فلسطین کے مسئلے پہ، ظلم و بربریت کی انتہا ہو گئی ہے جی، اور دوسری طرف عالم اسلام کی بے حسی ہے. جی 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 تو ہم کیا کریں اس سلسلے میں؟ ہمارے وزیر خارجہ تو جنرل اسمبلی میں آج تقریر کر رہے تھے اور اپنے مخصوص لہجے میں اپنے مخصوص انداز میں، میں اس کے پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، گفتگو کر رہے تھے. ہم اور کیا کر سکتے ہیں بتائیے گا. دیکھیں میر صاحب میں تو کئی بار بطور ڈاکٹر سوچتا ہوں کہ کاش کے کوئی غیرت اور اہمیت کا کوئی انجیکشن ایجاد ہوا ہوتا تو میں عالم اسلام کے تمام لیڈروں کو اور تمام حکمرانوں کو لگا دیتا. کوئی ایسا کوئی جرأت اور بہادری کے کوئی کیپسول ایجاد ہوئے ہوتے جو 56-57 مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو دیے جاتے تاکہ ان میں کوئی غیرت اہمیت جرأت پیدا ہوتی. بات یہ ہے کہ اس وقت میر صاحب جو کرنے کی چیزیں ہیں، دیکھیں ایک تو بات واضح ہے کہ قراردادوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، صرف دعاؤں سے اور رونے دھونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. جس طرح نواز اللہ نصر خان کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. ہمیں تو عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور عملی اقدامات کے حوالے سے میں چند تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے. پہلی یہ ہے میر صاحب، پہلی یہ ہے کہ ہمیں یہ OIC کے پلیٹ فارم سے اگر تمام مسلمان ملک تیار ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ جتنے بھی تیار ہوں پاکستان، ترکی اور باقی جو ممالک تعاون کے لیے تیار ہوں ان کے ذریعے ہمیں مصر کے ذریعے، شام کے ذریعے ہمیں یہ ہے کہ وہاں پہ فوری طور پر ادویات اور خوراک پہنچانے کا انتظام کرنا چاہیے مظلوم فلسطینیوں کے لیے. پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ شدید جو زخمی لوگ ہیں ان کے لیے ہمیں عارضی طور پہ شام یا مصر کے علاقے میں کوئی ہسپتال قائم کرنے چاہیے اور وہاں سے ایویکویٹ کر کے ان کی یہ ہے کہ ان کے علاج معالجے کا انتظام کرنا چاہیے. تیسری جو بات ہے بڑی اہم ہے میر صاحب، وہ یہ کہ OIC کے پلیٹ فارم پہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسرائیل اور اس کی حمایت کرنے والے ممالک، اس کی دہشت گردی اور جارحیت کی حمایت کرنے والے ممالک کی تمام مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں گے. یہ تیسری بات ہے. چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے میر صاحب کہ اس وقت جو وہاں کی تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے، ان کے گھر تباہ ہو گئے فلسطین طلباء کے، یا مسلمان ملکوں کو چاہیے، اور اگر کوئی اور آگے نہ بڑھے تو پاکستان اور ترکی کو آگے بڑھ کے، ملیشیا کو آگے بڑھ کے اپنے تعلیمی ادارے جو ہیں فلسطینی طلباء و طالبات کے لیے کھولنے چاہیے، اور ان کو یہ ہے کہ تمام تعلیمی سہولتیں فراہم کرنی چاہیے. اور آخری جو بات ہے امیر صاحب وہ یہ ہے کہ فلسطینی حریت پسند جو ہیں، آرم اسٹرگل ان کی بالکل جائز ہے، انٹرنیشنل لا کے تحت بھی اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت بھی. اور وہاں پہ یہ ہے کہ فریڈم فائٹرز جو اسٹرگل کر رہے ہیں مسلح جدوجہد آزادی، عالم اسلام کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے. جس طرح سوویت یونین کے خلاف افغان مجاہدین کی مدد کی گئی، امریکہ کی قیادت میں پوری دنیا مدد کے لیے آئی، اور کو آئے یا نہ آئے اس وقت عالم اسلام کو آگے بڑھ کر جو فلسطینی حریت پسند ہے ان کی مدد کے لیے، عملی مدد کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. بالکل درست فرمایا آپ نے. اس اتنے بڑے عالمی مسئلے پر، اسلامی مسئلے پر، دنیا جس پر قسمت کا فیصلہ دنیا، آپ نے بہت عمدہ باتیں کی. اس کے ساتھ مجھے چھوٹا سا سوال پوچھتے مجھے شرم آتی ہے، لیکن وہ بھی چونکہ سیاست ہے ہم کرتے ہیں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہانگیر ترین اور پنجاب کی سیاست کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو PTI کی حکومت ہے پچھلے 3 سال میں جو کچھ انہوں نے عوام کے ساتھ ظلم ڈھایا ہے ان کے اوپر، مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں، لا قانونیت کی شکل میں، بدترین گورننس کی شکل میں، اس کے یہ ہے کہ چونکہ اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے پوری قوم، تو پوری قوم اس کو ایک عذاب سمجھ رہی ہے. اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں
کہ ہر قوت جو ہے, ہر طاقت جو آگے بڑھے گی, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اس کا تعاون حاصل کرنا چاہیے, اور مل کر اس عذاب سے یہ نجات دلانے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین کا بڑا مؤثر رول ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اس کا ایک بہت مؤثر گروپ ہے پنجاب میں بھی, پنجاب اسمبلی میں بھی, اور چھوٹا سا گروپ ہے لیکن یہ بہت, چونکہ یہ ہے کہ تھن میجورٹی کے تحت وہ حکومت کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی حکومت جو ہے بہت معمولی عددی اکثریت ہے, اور وہ بھی یہ ہے کہ ان کے الگ ہونے سے وہ بھی شاید قائم نہ رہے, اور وہاں چند افراد جو ہیں وہ بھی اگر ٹوٹ کے ادھر آ جائیں تو فیڈرل گورنمنٹ کا قائم رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ جہانگیر ترین جی ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے میری صاحب. میں ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ چودھری نثار کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حلف اٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سی افواہیں اٹھ رہی ہیں, اور ایک بات ہے کوئی افواہ نہیں, چونکہ نیا آرڈیننس آ رہا ہے وہ اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی سے محروم نہیں کرنا چاہتے, اس لیے صرف حلف. دیکھیں میرے خیال میں تو ان کو حلف اٹھانا چاہیے. کوئی کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ نمائندگی سے محروم نہیں ہونی چاہیے. جب یہ کہ انہوں نے ایک اپنا نمائندہ منتخب کیا تو ان کو لازمی حلف اٹھانا چاہیے, اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے تھی, اور یہ دیر بھی اس کا بھی جواز کوئی نہیں تھا. حلف اٹھانا چاہیے اور ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. وہ بڑے یہ کہ تجربہ کار سیاستدان ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ اس وقت تو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے, پی ٹی کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے ہر فرد کو, ہر جماعت کو ایک رول پلے کرنا چاہیے. جی ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ نثار چیمہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت رہنمائی کی ہماری دونوں مسئلوں پر, ایک بہت اہم مسئلے پر سوالات بھی اٹھائے, اور بہت تجاویز بھی آپ نے 5 پیش کی جو یقینی طور پر اس خطے کا مستقبل بدل سکتی ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں اس لیے آپ کی زیادہ توجہ. اچھا سجاد میر صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ تھا کہ میر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. اچھا میر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں چودھری نثار صاحب کے حلف کو لے کر؟ کچھ کہہ رہے ہیں پنجاب ہے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے, اور بھی بہت سی افواہیں ہیں, بہت سی چیزیں, کچھ ہے کہ شہباز شریف سے ان کا رابطہ بھی ہوا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں, حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہوگا یا کہ حکومت کے لیے یہ گڈ نیوز ہوگی؟ دیکھیں جب شروع میں یہ بات ہوئی تھی تو یہ انکشاف کیا غالباً سلمان غنی صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہائیسٹ پوسٹ کی آفر ہوئی تھی پنجاب میں, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے اس کو ماننا نہیں کہ کیا میں یہ چاہوں گا کہ پنجاب میں جاؤں تو لوگ لوٹا لوٹا کے نعرے لگائیں, لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. جب یہ کہا گیا تھا کہ ہدف اٹھائیں گے اور کسی منصب پہ آئیں گے تو انہوں نے اس کی تردید کی تھی, لیکن جب یہ آرڈیننس آنے والی بات ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے قریبی حلقوں سے کہا ہے کہ وہ شاید اس منڈے کو یا بہت صحیح اس کے بعد سیاست ہوتی ہے, چلتی ہے, بڑھتی ہے. وہ ایک اصولی سیاستدان ہیں, اصولی شخص ہیں, وہ کوئی ایسی غیر اصولی بات نہیں کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنی پرانی پارٹی کے ساتھ مل کر وہ بہت کچھ جو ہیں, بہت سے جو جال پھیلائے جا رہے ہیں اس سے قوم کو بچا سکیں اور نکال سکیں. اچھا میر صاحب ہمیں فلسطین کی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے جوائن کیا ہے کرنل فاروق چیمہ صاحب نے. جی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی کون جی, آواز نہیں آئی؟ کرنل فاروق چیمہ صاحب جی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. کرنل فاروق صاحب موجود ہیں. کرنل فاروق صاحب فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کی کیا مشورہ ہے؟ سر بات یہ ہے کہ فلسطین ایک صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی 74 ایئر سے یہ ایک نون مسئلہ ہے, 73 ایئر سے. اب اس میں کچھ چکی چپی تو بات نہیں ہے. ابھی جو موجودہ یہ اس وقت کا ہے, میں میرا مشورہ 2 چیزوں میں ہے. نمبر 1 جو زمینی حقائق ہیں, اور نمبر 2 جذبات. ہمیں خطرہ یہ پڑتا ہے ہمارے پاکستان میں کہ جذبات جو ہے وہ حقائق کو اوورٹیک کر لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ غزہ کے ایک طرف سمندر ہے, ایک طرف ایجپٹ ہے, مصر ہے, اس کے ساتھ جارڈن ہے, اس کے ساتھ سیریا ہے, اس کے ساتھ لیبنان ہے. یہ پوری بریکٹ بنتی ہے, اور ان کے پیچھے سعودی عرب
गल्फ कंट्रीज, शाम, और ये सारे अपना आते हैं। और नॉर्थ की तरफ निकल जाए, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो वहां सर इजिप्ट के पीछे भी मुस्लिम मालिक आते हैं। जी। जब ये सारे के सारे आवाज में कोई शायद कुछ disturbance हो रही ऑपरेशनल है। काम नहीं कर रहा, किसी ने फोर्सेस मूव नहीं की, तो पहले तो हमारी सबसे मेन कंसर्न ये है कि जो कल रैलीज में निकलने वाली हैं, यहाँ पर मुसलमानियत को थोड़ा सा हकायक दिखाए जाएं कि हमारे ये जो था जी फौरन वहां हम बैठे हुए हैं, चूड़ियां पहनी है, वहां पहुंचे, किधर से जाना है, जब चारों तरफ मुल्क जो है मुसलमान मुल्क है और वो हरकत में नहीं आ रहे, तो आप कहां से उड़ के जाएंगे। दूसरा, हम वहां अगर उस खित्ते में पहुंच जाते हैं, वहां हमास लड़ रही है, कोई एक मुल्क नहीं लड़ रहा, वहां इस तरह की और भी तंजीमें बहुत सारी हैं, आप कौन सी तंजीम के साथ उलझना पसंद करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि जज्बात को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। ये खुदा जानता है कि पाकिस्तानियों के जज्बात जहां भी मुसलमानों के साथ जाती हो उनके साथ होते हैं, और हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिल वक्त हम वही कुछ कर सकते हैं जो गवर्नमेंट कर रही है दूसरे ममालिक के साथ मिलके। और आज बहुत अच्छा क्लियर अब है हमारे वजीर खारजा ने, दैट इज क्लियर अबाउट इट। अब दूसरी बात ये आती है कि जहां तक इसी में मैं उसी जज्बात वाली साइड देता हूं कि ये सारा किस्सा जो है, ये एक दुनिया की बड़ी ताकतों ने, जिस हमारे वजीर खारजा ने भी कहा कि इसराइल जो कुछ ये कर रहा है, ये किसी की मां पे कर रहा है, ये गल फैलाया हुआ है, और बहुत सारी उसमें से नतीजे निकलने आए। एक मुर्सी आया था, उसने इनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसके साथ क्या हुआ इसको देख रहे कि ये कुछ ये बहुत बड़ा मामला है, और इसका यही हाल है। नंबर 1, फलस्तीन की डिमार्केशन की जाए, इसराइल की और फलस्तीन की, और फलस्तीन को दर्जा दिया जाए इंडिपेंडेंट स्टेट का। और तीसरा, यरूशलेम जो है उसमें एक्सेस जो है वो तमाम कौमों की वो इजी की जाए, जिस तरह के रिस्पेक्टिंग ईच अदर होता है। मेरे ख्याल में जब ये नहीं होगा, ये फ्लैश पॉइंट रहेगा। और हम लोग ठीक बात, इस वक्त अगर हम देखते हैं तो वहां पर गजा में, इस पट्टी में 3 मुल्क सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। एक वेलफेयर सपोर्ट, वो आती है टर्की की तरफ से। उसके बाद जो उसको एक दे दी जाती है, पनाह का बनती है, वो कतर है, दूसरा मुल्क। और जो उनको असला वगैरह देता है वो ईरान है। हर एक का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, और उनमें किसी पर भी इस्लाम के कोई ऑब्जेक्टिव, इस्लाम ये, मैं ये कह रहा, मजहब को हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया। काश हम सीख लेते कि एक्सप्लॉइट करने के बजाय ये के लिए किया जाना चाहिए। और मैंने की मिसाल जो मुर्सी की दी है उसको भी देख ले, और आज की दुनिया को देखे। हमें उनके साथ उसी तरह चलना है जैसे दुनिया चल रही है। जी। मैं तो यहां तक समझता हूं सर इसका। हाँ जी, मेरे ख्याल में कन्ना साहब की आवाज कुछ कट गई है। जी बिल्कुल आ रही है आवाज अभी। हेलो जी जी कन्ना साहब। जी सर, तो यही है सर। जी कन्ना साहब, हम जो खिदमत कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। यहाँ पर रैलीज जो हैं वो भी वर्ल्ड फोरम को, दुनिया को करने के लिए, मूव करने के लिए, जिस तरह दुनिया में और जगहों हो रहा है या ममालिक में हो रहा है, वहीं तक होना चाहिए। कल अपने मजदूरों के रिक्शे नहीं जलाने चाहिए। ये बात और है कि अगर कोई हमारा लीडर, आपने बहुत तफसील के साथ हमारी रहनुमाई की। आवाज में डिस्ट्रप्शन आ रही है बहुत ज्यादा। जी, मुझे आपसे इजाजत चाहते हैं। मीर साहब ब्रेक पर जाना है, लेकर ब्रेक से जब लौट कर आते हैं मजीद इसी पर गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक।
मीर साहब क्या आप देख रहे हैं, दुनिया जो है इसराइल की गुंडागर्दी बंद करने के लिए क्यों इतनी एक्टिव नहीं हो रही, बेहिस्सी का मुजाहरा कर रही है? बैठा हुआ पुलिस पर जिसका नाम अमेरिका है, सबसे बड़ा समाज, और वो कुछ करने नहीं देता और सब कुछ उसके हाथ में है। ये बड़ी ताकतें भी उसी की तरफ देखती हैं और जो कुछ वो करता है उसको नोट करती जाती हैं, हाँ करती जाती हैं। और इस वक्त जो मासूम खून बह रहा है, हम तो कहते थे ट्रंप भी पागल है, लेकिन जो बाइडेन भी शायद अपने लोगों की, अपनी यहूदी लॉबी को विन ओवर करने के लिए वो हरकतें कर रहे हैं जो अमेरिका को कोई सदर भी करेगा, और उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे कोई और हो। सही। वो मीर साहब, हमें मुमताज दानिश्वर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने ज्वाइन किया जी इसी मौजू पर गुफ्तगू करने। जी, ये हमारे जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे हैं। इन्होंने उनके साथ इस मसले को बहुत करीब से देखा, घूमे दुनिया भर में और बहुत से मसाइल को समझा। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। जी अब्दुल्ला गुल साहब, कैसे, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, फैन हूँ आपको पता है, और ये विरासत में मुझे मिला है। बहुत शुक्रिया आपका भी, जवाद बाकी साहब का। मोहब्बत आपकी, आप बताइएगा कि फलस्तीन के मसले पर आप क्या कहेंगे? कोई सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फलस्तीन का मसला जो है वो, उसके अंदर दो बातें बहुत अहमियत की हामिल हैं। पहली बात यह है कि मुस्लिम उम्मा की जो ख्वाहिशात और उमंगें हैं, उनके मुताबिक अगर फैसले ना हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो मैं देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ा जो हुक्मरानों और अवाम के दरमियान में एक खला पैदा हो गया, जो एक नई अरब स्प्रिंग को जन्म दे सकता है। और ये अरब स्प्रिंग जो है वो फिर अरब तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये अजम तक जो है इसकी आग जो है महसूस की जा सकेगी। दूसरी बात है इसके अंदर अफगानिस्तान का इनखला। अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी फौज का इनखला हो रहा है और एक जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद वो वापसी का सफर बांधे हैं। वो रोजाना अड्डे खाली कर रहे हैं, मुंह लटकाए, कमरे झुकाए वो अफगानिस्तान से वापस जा रहे हैं। लेकिन बजाय इसके कि इंटरनेशनल मीडिया वो दिखाए, उन्होंने फलस्तीन की तरफ तवज्जो मबजूल करा दी, जिसकी एवज आपने देखा कि $750 मिलियन का बकायदा एक पैकेज, दिफाई पैकेज जो है अमेरिका की तरफ से उनको अनायत कर दिया गया। अब ये एक मुमकिन सूरत हाल हो सकती है। और दूसरा इसमें यह है कि हिंदुस्तान और इसराइल दोनों को ये अंदाजा है कि अमेरिका के खित्ते से जाने के बाद उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इसलिए वो इन दोनों मामलात के ऊपर जल्दी जल्दी इस मामले को निपटना चाहते हैं, और जितना जितना इलाका वो हासिल करना चाहते हैं वो और जो अमेरिका से वो सहूलियात ले सकते हैं वो लेने की आड़ में है। तो ये दो तीन जो पहलू हैं इसके ऊपर हमने अभी तक क्योंकि जिक्र नहीं किया। और तीसरा पहलू जो है वो वैश्विक के हवाले से। देखिए मीर साहब, आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी आपकी मदद पे तब तक नहीं आता जब तक कि उनको ये ना पता चल जाए कि आप कितने सीरियस हैं। अब अगर OIC के इजलास के अंदर ना खारजा के ऊपर पाबंदी लगाई किसनी ने, ना उनके साथ तिजारती ताल्लुकात के ऊपर पाबंदी लगाई, अगर ऐसी सूरत हाल जो है ये रही, तो फिर हम दुनिया से क्या तवक्को करेंगे कि हमारे साथ आके दुनिया खड़ी होगी। इसी तरीके से कश्मीर के ऊपर आपने देख लिया कि हमने उनके साथ तिजारत भी रखी, उनके साथ भारत के साथ फदाई रास्ते भी उनको दिए, उनको अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर भी जो है वो जगह दी, उनके साथ सिफारती ताल्लुकात भी जो है वो रखे। और अब हम ये समझते हैं कि कोई कश्मीर के लिए बाकायदा हमें आके कुंजी जो है वो कश्मीर की फतह करके हमारे हाथ में पकड़ा देगा। ऐसा नहीं हुआ करता, ये रियलिटी है। और रियल वर्ल्ड के अंदर लोग हमारा तमस्खर बनाते हैं। माजी के अंदर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने इसराइल के जहाज मारे, और पाकिस्तान के खुद इलाके के अंदर, जब आपको याद है मेरे वालिद ने आपको खुद बताया है कि जब इसराइली जहाज जो है वो श्रीनगर एयरबेस के ऊपर आ गए हिंदुस्तान के झंडों के साथ, तो कहूटा के ऊपर निशाना बनाना चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से जब ये पैगाम बना कि 40 साल पहले पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया था, हमें नहीं मालूम कि कल पाकिस्तान रहेगा या नहीं, लेकिन तो दुनिया की वाहिद यहूदी और हिंदू रियासत को हम नक्शे से जो है दुनिया के खुरच देंगे। उसके बाद 2 घंटे के बाद वो जहाज वापस चले गए और वो घुटनों के बल आ गए कि जी पाकिस्तानी हुकूमत से और उनके वालिद साहब से कहते थे, जनरल साहब से, कि आप हमें मिल लें और खुदा के लिए ऐसा न करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान से कोई गलत फहमी पैदा हो। तो मीर साहब,
गुलामी में काम आती हैं तदबीरें शमशीरें। ठीक बात। बहुत शुक्रिया आपका। वक्त बहुत कम था, वरना मैं और तफसील के साथ आपसे बात करता। आपने बहुत सी बातें याद दिलाई, वो बातें जो जनरल साहब किया करते थे उनकी याद ताजा हो गई। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये सारी बातें आपके अब सामने हैं। सही। हमारे सामने दो ही मसले हैं, जहांगीर तरीन है और पाकिस्तान की सियासत है और गजा की पट्टी में होने वाला जुल्म है। ये हम पर बहुत बड़ा जुल्म है कि हम कहाँ उलझे हुए हैं और मसले क्या हैं उम्मत के जिनसे हमें निपटना है। हमारे अपने मसले क्या हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी है, कुछ और है। हम जहांगीर तरीन, चीनी माफिया, NRO, पता नहीं किन चक्रों में उलझे हुए और किस हवालों से क्या बातें करते हैं और क्या कुछ नहीं करते। और दुनिया जो है वो अपने जुल्म सितम के साथ उम्मत पर जुल्म के पहाड़ ढा रही है और हम सब खामोश तमाशाई बने देख रहे हैं। सही। मीर साहब, इसी को क्लोजिंग रिमार्क समझो फिर मैं। जी, इसी को क्लोजिंग। सही है, बहुत शुक्रिया आपका जी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।